بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں سلمان دورانی. آپ یوٹیوب، فیس بک اور ایکس دیکھ رہے ہیں. تمام پلیٹ فارمز پہ آپ سب کو ویلکم. خواتین و حضرات، پاکستان کے حالات اب کشمیر سے زیادہ مختلف نہیں رہ گئے. کشمیر میں بھارتی فورسز پیلٹ گن کا استعمال کرتی ہیں. ہمارے ہاں پولیس عوام کے اوپر سٹریٹ فائر کرتی ہے. وہاں پر ٹارچر کا استعمال کیا جاتا ہے، یہاں بھی کیا جاتا ہے. غیر قانونی اغوا کاری، جس کو ہم اللیگل ابڈکشنز کہتے ہیں، وہ وہاں پر ہو رہی ہے. کافی عرصے سے ہو رہی ہے. پاکستان میں بھی ہو رہی ہے. یہاں پہ جو پولیٹیکل ڈسینٹنگ وائسز ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق ہو، وہ غائب کر دیے جاتے ہیں. اور غائب کرنے کے بعد ان پر تشدد ہوتا ہے، اور تشدد کے بعد ان کی پارٹی بدلوا دی جاتی ہے. وہاں پر سوشل میڈیا اور جو وہاں کا لوکل میڈیا ہے اس پر پابندی ہے. یہاں پر بھی پابندی ہے. سوشل میڈیا پر کچھ الفاظ لکھنے تک کی پابندی ہے، اور جو بولتا ہے اٹھا لیا جاتا ہے. پاکستان میں بھی کچھ اب حالات کشمیر سے مختلف نہیں رہ گئے. ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہیں اور صحافیوں کے خلاف جو ہے وہ ایکشنز ہوتا ہے کہ ذرا سا وہ اپنی جو ڈیوٹی سر انجام دیتے ہوئے سرکار کی مرضی کے خلاف چلے جائیں تو انہیں اٹھا لیا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، ان کو اداروں سے نکلوا دیا جاتا ہے، انہیں گھر بٹھا دیا جاتا ہے. سب سے بڑی مثال ارشد شریف شہید اور عمران ریاض خان ہیں. اس کے علاوہ بیسیوں ایسے صحافی ہیں، ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جو پاکستان میں جن کو ابڈکٹ کیا گیا، جن کے ساتھ زیادتی ہوئی، جن کی فیملیز کے ساتھ زیادتی کی گئی. شیر افضل خان صاحب کی طرف آتے ہیں. شیر افضل خان مروت صاحب پاکستان تحریک انصاف کے اس وقت کے، مطلب کہ خان صاحب کے جیل میں ہونے کے بعد سب سے زیادہ مقبول لیڈر، اور جن کے ساتھ عوام کی طاقت سب سے زیادہ ہے. اور عوام کی طاقت شیر افضل صاحب کے ساتھ زیادہ ہے. یہ بہت لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ تھا. تو اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے کہ شیر افضل مروت صاحب کو پنجاب کے اندر گرفتار کروایا گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو اصل بات آج کے ویلاگ میں کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ایک بریکنگ نیوز جو کہ کل اتوار والے دن ہونے جا رہی ہے، ایک اہم شمولیت پاکستان تحریک انصاف کے اندر. اور اس کے بعد کیا منظرنامہ ہوگا، پاکستان تحریک انصاف ہائی جیک کیسے ہو رہی ہے، آج کی ویڈیو میں اس تمام کا آج جائزہ لیں گے، اور آپ کے علم میں اور مشاہدے میں آپ کی جو آبزرویشن ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. جی میں نے لاسٹ ویلاگ میں بتایا تھا کہ ان پر تشدد ہوا، اور ان کو اس چیز پر راضی کیا جا رہا تھا کہ آپ پنجاب سے نکل جائیں، اگر آپ یہ لکھ کر دیتے ہیں تو آپ کو ہم چھوڑ دیں گے. یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کو کون چاہتا ہے کہ وہ جیل میں رہے، اور کون چاہتا تھا کہ وہ جیل چلے جائیں. یہ دو بڑے اہم سوال ہیں جن کے اوپر ڈسکشن چل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرنل جو ونگز ہیں ان کے اندر بھی. ڈیفینیٹلی کوئی آپ کے علاقے میں آئے اور کہے کہ عوام جو ہے وہ آپ کی دل دادہ ہے، آپ ہی کی بات کرتی ہے، تو آپ ہی آ کر ہماری کیمپین کریں، تو بہت سے لوگوں کو یہ ناگوار تو گزرے گا. تو اس میں بہت سے جو وکلا ونگز ہیں، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر کچھ ایسے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے تھے کہ شیر افضل صاحب پنجاب آئیں. تو یہ جو اٹھایا جا رہا ہے سوال اور اعتراض کہ پنجاب اور خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ کے احاطے میں ہی کیوں اٹھایا گیا شیر افضل صاحب کو، یہ سوال بڑے جینوئن ہیں. اب آپ شخصیات کو جو ہے وہ خود ڈھونڈ لیں. ڈاٹ کنیکٹنگ میں آپ بہت ماہر ہیں، میں جانتا ہوں. چونکہ آپ نے پچھلے 2 سال میں بہت کچھ آبزرو کیا ہے، اور اب آپ آدھے سے زیادہ سیاستدان اور آدھے سے زیادہ صحافی ہو گئے ہیں، تو ہم سے زیادہ سمجھدار تو پھر آپ ہیں. اب آپ خود طے کریں کہ شیر افضل مروت کو کس نے گرفتار کروایا، اور کون چاہتا ہے کہ وہ اب اندر رہیں. کیونکہ اگر شیر افضل صاحب باہر آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہوگا کہ پنجاب کے اندر جو کیمپین لیڈ کریں گے وہ شیر افضل صاحب کریں گے. مطلب کہ پختونخوا کا ایک بندہ جو پنجاب میں آ کے تمام کیمپین اور تمام توجہ کیپچر کر لے گا. یہ چیز کس کو پسند نہیں آئی؟ جس کو پسند نہیں آئی وہ چاہتا ہے کہ شیر افضل صاحب کم از کم 1 مہینہ اندر رہیں. جب پنجاب کی کیمپین مکمل ہو جائے پھر جو ہے ان کو کے پی کے لیے چھوڑ دیا جائے. میرا تو یہ خیال ہے کہ ان سے بات کر لی جائے کہ ہم لوگ یہ نہیں چاہتے، تو انہیں کے پی میں چھوڑ دیا جائے اور بتایا جائے کہ جی آپ نے بس ادھر ہی رہنا ہے. تو کیا مذائقہ کہ شیر افضل صاحب نہ مانیں. لیکن بات کچھ اور ہے. یہاں پر بات ہائی جیکنگ کی ہے. پاکستان تحریک انصاف کو ہائی جیک کرنے کی مکمل پلاننگ
اور کوشش اس وقت جو ہے وہ عروج پر ہے، اور اس کی سب سے جو بڑی مثال ہے وہ کل ہونے والی ایک بڑی جوائننگ ہے جس پر پہلے بھی بہت سوال اٹھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جو اعتزاز احسن ہیں اور لطیف کھوسا ہیں یہ پاکستان تحریک انصاف میں میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے عمران خان صاحب کا دفاع کیا، ان کے کاؤنسل بنے، اور ان کو پی ٹی آئی ان کو ان کی اپنی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی نے ابنڈن کیا، تو پاکستان تحریک انصاف نے دونوں ہاتھ کھول کر ان کو ویلکم کرنے کا کہا کہ جی آپ کی جگہ پاکستان تحریک انصاف ہے، آپ پی ٹی آئی میں آئیں۔ اچھا، اس کی کہانی بظاہر کچھ اور ہے، اندر کچھ اور ہے۔ لطیف کھوسا صاحب اگر پی ٹی آئی میں آتے ہیں تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور اس کے فائدے کیا ہوں گے، اس پر بات تو ہم بعد میں کریں گے، لیکن کچھ چیزوں کا احاطہ ابھی کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت میں آپ سے سچ نہیں بولتا تو میں آپ کے ساتھ ڈس آنیسٹی کروں گا اور آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کروں گا۔ لطیف کھوسا صاحب کے حوالے سے پچھلے کچھ دنوں میں بڑی کانٹروورسیز کھل کر سامنے آئیں، جن میں ان کا ایک پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک خاص لابی کے ساتھ تعلق جوڑا گیا، اور کال لیک کروا کر ایک چیز ثابت کی گئی کہ یہ ان کا ایسے تعلق ہے اور یہ اس طرح سے پارٹی میں آنا چاہتے ہیں۔ لطیف کھوسا صاحب کل بروز اتوار پاکستان تحریک انصاف جوائن کرنے جا رہے ہیں، اطلاعات یہی ہیں، اور ان کی جوائننگ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اندر کے کچھ حلقے اس شبے کا اظہار کر رہے ہیں کہ لطیف کھوسا صاحب نئی اسٹیبلشمنٹ ہیں، مطلب کہ یہ سمجھا جاتا تھا اس سے پہلے، میرا اوپینین نہیں ہے، لوگوں کا ہے، کہ فواد چودھری صاحب اور جو دیگر پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران تھے وہ پہلی اسٹیبلشمنٹ تھے، اب جو نئی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لطیف کھوسا صاحب کی شکل میں متعارف کرائی جا رہی ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا، اس کی جو سب سے پہلی اور کھلا جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر کل بروز اتوار لطیف کھوسا جوائن کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف تو پنجاب کی ساری جو کیمپین ہے وہ ان کے انڈر آ جائے گی۔ اور امپورٹنٹ بات یہ کہ گوہر خان صاحب اتنے انفلوئنشل نہیں ہیں پنجاب کے اندر خاص طور پر، تو انہوں نے تو ڈیفینیٹلی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں کہ پنجاب میں وہ کیمپین لیڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ نہ وہ اتنے پاپولر ہیں پنجاب میں اور نہ ان کی یہاں پہ کوئی عوامی قبولیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے شیر افضل صاحب کو یہاں لایا جا رہا تھا، اور کچھ لوگوں کو شیر افضل صاحب کھٹک رہے تھے کہ جی اگر وہ آگے تو ہمارا کیا کام ہوگا یہاں پر، تو اس لیے شیر افضل صاحب اندر اور لطیف کھوسا صاحب باہر، اور لطیف کھوسا صاحب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کے اندر لیڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں اگلے کچھ دنوں میں، اور لطیف کھوسا صاحب ہی ہوں گے جن کے انڈر یہ تمام چیزیں آ جائیں گی اگلے کچھ دنوں میں، آپ یہ دیکھیں گے، کیونکہ اس سے پہلے ان کی ایک خواہش ہوا کرتی تھی، لوگ کہتے ہیں کہ ان کو چیئرمین پی ٹی آئی بننا تھا، لیکن وہ بھی ایک لیڈنگ رول تھا، یہ بھی ایک لیڈنگ رول ہی ہے جو کہ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا، اس میں جو اہم چیز ہے وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے، وہ یہ کہ اس وقت جو پلیسمنٹ ہو رہی ہے اس کا فیوچر میں کیا استعمال ہوگا، کیسے استعمال ہوگا۔ یہ ویسی ہی ایک پاور اسٹیبلشمنٹ ہو رہی ہے جیسی 2018 میں ہوئی تھی، اور اب بھی بچی کچی پارٹی میں اگر کسی کو کوئی سٹیک دینا ہے تو وہ کیوں دینا ہے، اگر کسی بندے کو باہر سے لا کر، خاص طور پر لطیف کھوسا صاحب کو جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے، کھلم کھلا وہ بھٹو کا نام لیتے ہیں، بھٹو شہید، بے نظیر بھٹو شہید کا ذکر وہ اپنی پریس کانفرنس میں اتنا کرتے ہیں، تو وہ ڈیفینیٹلی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بھی وہی کردار ادا کریں گے جو آج سے پہلے پاکستان تحریک انصاف میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں نے کیا، کہ نون لیگ کے لیے، پیپلز پارٹی کے لیے، یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، یا کچھ اور حلقوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنا ہے۔ اگر کوئی اٹیکنگ موڈ میں ہے پارٹی تو اس اٹیکنگ موڈ کو آپ نے سافٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو مزید قابل قبول بنانا ہے۔ تو قابل قبول بنانے کے لیے لطیف کھوسا اس وقت جو ہیں وہ ایک بڑی منجھی ہوئی شخصیت ہیں، سیاسی طور پہ بھی، اور ہر حلقے میں ان کی سے ہے۔ تو لطیف کھوسا صاحب کے آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو سے ہے، جو اس کا بیانیہ ہے، اس میں اگر وقتی طور پہ کوئی تبدیلی نہیں آتی تو جو لانگ ٹرم پلان ہے اس میں شاید، لیکن اس میں ایک فائدہ بھی ہے،
خان صاحب چونکہ اس کو شارٹ ٹرم نہیں دیکھ رہے، لانگ ٹرم دیکھ رہے ہیں، بیکاز ان کو اپنی پارٹی بھی بچانی ہے، تو لطیف کھوسہ صاحب سے کے آنے سے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب میں بہت بڑا فائدہ مل سکتا ہے، کیونکہ اس وقت جو پاپولر بیانیہ ہے اسی کو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اسی کو ایکسیپٹ کریں گے. تو لطیف کھوسہ صاحب اس وقت عوام میں پاپولر ہیں اپنے بیانات، اور عمران خان صاحب کی جو تقلید ہے، جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے تو اس کو بڑھت ملے گی. اس چیز کو وہ ملٹی پلائی کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کر سکتی ہے اور لطیف کھوسہ صاحب بھی کر سکتے ہیں. جیتے گا کون یہ تو وقت بتائے گا. آخری بات جو میں کرتے کرتے آپ سے اجازت مانگوں گا وہ یہ کہ شیر افضل خان صاحب کے ٹویٹر پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ ٹویٹر کون چلا رہا ہے، کیونکہ ریسنٹلی ہمارے ایک دوست ہیں شہریار بخاری، ان کا ٹویٹ آیا ہے، انہوں نے یہ اسکرین شاٹ لگایا ہے کہ شیر افضل صاحب کی ٹیم میں سے کسی نے ان کو بلاک کر دیا ہے ٹویٹر پہ. تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ جو ان کا ٹویٹر ہینڈل مینیج کر رہا ہے وہ کون ہے آج کل، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے کوئی بتائے تاکہ شیر افضل صاحب کے آنے مطلب کہ رہا ہونے کے بعد ان سے بات کر کے جو صف میں گھسے غدار ہیں ان کو فارغ کروایا جا سکے. جس پر سدرہ حجازی صاحبہ ہیں، مجھے نہیں پتہ ان کا پاکستان تحریک انصاف میں کیا عہدہ ہے یا یہ مروت صاحب کی کتنے قریبی ہے، لیکن انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کی بات بالکل درست ہے، اور اس پر جو ہے وہ یقین دہانی کرائی کہ بالکل ایکشن ہونا چاہیے. اس وی لاگ میں اتنا ہی، اگلے وی لاگ میں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے